بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے، جس کا نام ہے زراعت اور صنعت۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بہترین قسم کے چاول اور کپاس پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیالکوٹ کھیلوں کا سامان بنانے کے لیے مشہور ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ اور اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلا الفاظ ہے رنگینی، جس کا معنی ہے رنگین ہوا ہونا، رسیلے، رس برا، زر مبادلہ، بیرونی سکہ، بنجر، ناقابل کاشت زمین، وابستہ، منسلک، مشقت، محنت۔ زراعت و صنعت، اس کا خلاصہ ہے کھیتی باڑی ایک قدیم پیشہ ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے زراعت و صنعت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان بھی ایک زرعی ملک ہے اور بہت سے لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ پاکستان میں اب زراعت کے لیے جدید طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے زراعت کے شعبے نے بہت ترقی کی ہے۔ نئے زرعی آلات، مشینری، بیج، کھاد، جراثیم کش ادویات، ٹیوب ویلز، مصنوعی بارش کی بدولت پیداوار میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوا ہے۔ کسانوں کی رہنمائی کے لیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کسانوں کو قرضے بھی فراہم کر رہی ہے۔ کسانوں کی قدم قدم پر رہنمائی کی جا رہی ہے۔ بیلوں کی جگہ ٹریکٹر اور فصلوں کی کٹائی کے لیے ہارویسٹر جیسی جدید مشینری موجود ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے زراعت کے ساتھ صنعتی ترقی بھی ضروری ہے۔ زراعت سے گیہوں اور اس سے آٹا حاصل ہو جاتا ہے، مگر اسے ڈبل روٹی کی شکل دینے کے لیے صنعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ گندم سے آٹا بنانے، گنے سے چینی حاصل کرنے میں صنعت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مشین کے ذریعے تیار ہونے والی اشیاء کی جگہ کو صنعت کہتے ہیں۔ اگر پیداوار ملکی ضروریات سے زیادہ ہو تو اسے دوسرے ممالک میں بیچ کر زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی اہم برآمدات میں گندم، چاول، کپاس، کپڑا، دھاگا، کھیلوں کا سامان اور آلات جراحی شامل ہیں۔ ہماری زراعت جتنی ترقی کرے گی، ہمارا ملک بھی اسی طرح ترقی کرے گا اور خوشحال ہوگا انشاءاللہ۔ نیکسٹ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ تو آئیے ہم ان سوالوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ جی تو سب سے پہلا سوال ہے، قدیم ترین پیشہ کون سا ہے؟ قدیم ترین پیشہ زراعت ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستان کی زیادہ تر آبادی کس پیشے سے منسلک ہے؟ پاکستان کی زیادہ تر آبادی زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ سوال نمبر 3، کس حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں ہوتا ہے؟ زرعی جناس، پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کا شمار دنیا کے اہم زرعی ملکوں میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، زراعت کے شعبے نے ایک نئی صورت کیسے اختیار کر لی ہے؟ نئے زرعی آلات، مشینری، جدید طریقہ ہائے کار، بیج، کھاد اور جراثیم کش ادویات کی بدولت زراعت کے شعبے نے ایک نئی صورت اختیار کر لی ہے۔ سوال نمبر 5، کن پیشوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے؟ زراعت اور صنعت میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ سوال نمبر 6، صنعت کسے کہتے ہیں؟ فیکٹریوں میں مشینوں کے ذریعے سے تیار ہونے والی اشیاء کے کام اور طریقے عمل کو صنعت کہتے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 2 ہے، سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ یہ 2 سوال ہیں، چلیے ہم ان دونوں سوالوں کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ہم اپنی فصلوں کی پیداوار کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ ہم زراعت کے جدید طریقے اپنا کر فصلوں کی پیداوار بڑھا سکتے ہیں، جیسے بیلوں کی جگہ ٹریکٹر اور جدید ہل کا استعمال کریں، فصلوں کی کٹائی تھریشر اور ہارویسٹر سے کریں، فصلوں کو کیڑے کے حملے سے بچانے کے لیے جراثیم کش ادویات استعمال کریں، پیداوار بڑھانے کے لیے جدید بیج اور کھادوں کا استعمال کریں۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ کے خیال میں کس ملک کے لیے زراعت زیادہ اہم ہے، یا صنعت، یا پھر دونوں؟ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں کسی ملک کے لیے زراعت اور صنعت دونوں اہم ہے۔ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ زراعت سے حاصل ہونے والا خام مال صنعتوں میں اشیاء بنانے کے کام آتا ہے۔ جیسے زراعت کی بدولت ہم گیہوں حاصل کرتے ہیں، مگر اس کو آٹے یا ڈبل روٹی کی شکل دینے کے لیے صنعت کی ضرورت ہے۔ زراعت اور صنعت کی ترقی کی بدولت عوام کو اشیاء بروقت اور سستی ملتی ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 3،
सवाल नंबर 3 करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से जाकर इसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। सवाल नंबर 3 है, सबक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। कदीम तरीन पेशा है ज़राअत। हुनरकारी और दस्तकारी को फ़रोग दिया इंसान ने। कदीम और रवायती तरीक़ों की वजह से मेहनत ज़्यादा और फल कम मुयस्सर आता है। मुख्तलिफ किस्म के कीड़ों के हमले की वजह से तबाह हो जाती थीं फसलें। गेहूं को आटे या डबल रोटी की शक्ल देने के लिए ज़रूरत पड़ती है सन्नत की। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त फ़िक्रों पर टिक और गलत फ़िक्रों पर क्रॉस का निशान लगाएं। पहला है, पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। गलत। किसी मुल्क के लिए ज़राअत और सन्नत दोनों ज़रूरी हैं। दुरुस्त। ज़राअत एक कदीम पेशा है। दुरुस्त। पाकिस्तान की बेशतर आबादी दस्तकारी से मुंसलिक है। गलत। जरासीम का शद्दियात की वजह से ज़राअत के शोबे ने एक नई सूरत इख्तियार कर ली है। दुरुस्त। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सनती मुल्क है। गलत। पाकिस्तान में भी ज़राअत और काश्तकारी के कदीम और रवायती तरीके राइज थे। दुरुस्त। सवाल नंबर 5 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पूरी कीजिए। पहला है, फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए डैश कश अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। जरासीम। किसानों को रेडियो नशरियात के ज़रिए से माहिरीन डैश से नवाजते हैं। मशवरों। जदीद साइंसी इनकलाब ने दूसरे शोबों की तरह डैश के शोबे में भी इनकलाब बर्पा कर दिया है। ज़राअत। जदीद मशीनरी की बदौलत दिनों का काम डैश में होने लगा है घंटों। हमारे मुल्क में ज़राअत के साथ साथ डैश भी तरक्की कर रही है। सन्नत। सवाल नंबर 6 है, किसी मुल्क के लिए ज़र मुबादला क्यों अहम होता है। आइए हम इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ साथ सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये अल्फाज दिए हैं तो साथ में हम इसके जुमले भी देखते हैं और इसका जवाब कुछ यूँ है। सबसे पहले हिना है, वो कहती हैं किसी मुल्क के लिए ज़र मुबादला अहम होता है क्योंकि ये रकम मुल्की ख़जाने में जमा होती है और तरक्याती कामों पर खर्च होती है जिससे अवाम को फ़ायदा पहुँचता है। आगे है फातिमा, वो कह रही हैं अगर हम ज़र मुबादला नहीं कमाएंगे तो हम दूसरे ममालिक से पीछे रह जाएंगे और मुल्क को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये आप लोग भी अपने हमजमात साथियों के साथ मिलकर इसके ऊपर भरपूर गुफ्तगू कीजिएगा। आगे था सवाल नंबर 7 जो कि हमने जुमले बनाने थे, जिसमें पहला अल्फाज है अलाते जराही और इसका जुमला है, पाकिस्तान में अलाते जराही कसीर तादाद में बनते हैं। सन्नत। चीनी बनाने की सन्नत बहुत अहम है। फैक्ट्रियाँ। पाकिस्तान में कई फैक्ट्रियाँ असला बना रही हैं। तरक्की। हमें मुल्की तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए। अक़साम। किसान कई अक़साम की फसलें उगाते हैं। सूदमंद। ज़राअत हमारे लिए सूदमंद है और ज़रूरी नहीं है जो जुमले मैंने लिखे हैं आप भी वही लिखें। आप अपनी मर्जी से भी अपने मुताबिक भी जुमलों को बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है, दर्ज झैल मुतज़ाद अल्फाज के जोड़ों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि जुमले में एक दूसरे के उल्ट होना वाज़ेह हो जाए। जैसे कि यहाँ पर अल्फाज के साथ साथ मुतज़ाद भी दिए हैं। अब हमने इन दोनों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे अल्फाज है तरक्की और इसका मुतज़ाद क्या हुआ, तंज़ली, मुफीद, बेकार, जदीद, कदीम। तो चलिए हम इसके जुमले देखते हैं, इससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। जी, तो सबसे पहला मुतज़ाद अल्फाज है तरक्की, तंज़ली और हमने इसका जुमला बनाया है, मेहनत से तरक्की और सुस्ती से तंज़ली मिलती है। मुफीद, बेकार, मुल्क के लिए मुफीद बने, बेकार ना बैठें। जदीद, कदीम, मोबाइल फ़ोन जदीद और टेलीफोन कदीम इजाद है। सूदमंद, गैर सूदमंद, सूदमंद कामों से मुल्क तरक्की करता है और गैर सूदमंद कामों से मुल्क को नुकसान होता है। महफूज, गैर महफूज, हम पाकिस्तान में महफूज हैं इसलिए खुद को गैर महफूज ना समझें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जुमले अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे क्योंकि इन जुमले में उनका एक दूसरे के उल्ट होना वाज़ेह दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर किसी जुमले की या किसी लफ्ज़ की समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 है, हम दर्ज झैल जुमलों में से इसमें नकरा तलाश करें।
اب وہ کیا ہوتا ہے اسم نکرہ؟ اس کو کہتے ہیں جو کسی عام جگہ، شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں، تو اس میں سے ہم اسم نکرہ کو علیحدہ کرتے ہیں۔ حامد کل گھر سے اسکول گیا تو اسے پتہ چلا کہ اس کا ایک دوست اسکول چھوڑ گیا ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے اپنے دوست سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ تو اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں عام چیز کون سی ہے؟ سب سے پہلے تو آ گیا گھر، اسکول اور دوست، یہ تینوں کے تینوں اس میں نکرہ ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 12 ہے، اس سبق میں سے کم از کم 5 اس میں ذات تلاش کر کے لکھیں۔ یہ بھی بتائیں کہ اس میں ذات کی کس قسم سے ہے۔ جی تو وہ تو ہم تلاش کر لیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں ذات کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم پیچھے والے لیسن میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، چلے آج پھر سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں ذات اس کو کہتے ہیں وہ اسم ہے جو ایک چیز کی حقیقت کو دوسری چیز کی حقیقت سے الگ کرے۔ مطلب کہ اگر ایک چیز کی حقیقت یہ ہے نا، تو دوسری چیز کی حقیقت، یہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں، الگ الگ ہوں۔ مثال کے طور پر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو چلے سب سے پہلے ہم اسم ذات لکھتے ہیں، پھر ہم اس میں سے تلاش کریں گے کہ یہ اسم ذات کی کون کون سی اقسام سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی تو جو میں نے اس میں سے تلاش کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے آلات جراحی، پھر ہے ملک، حکومت، فصلیں، گھنٹہ۔ اب ہم نے اس میں سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسم ذات کی کون سی اقسام سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے ہے آلات جراحی، جس کا ذات کا تعلق ہے اسم آلہ سے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں اوزار یا ہتھیار کا نام ہے، اس وجہ سے یہ کیا ہوا ہے اسم آلہ۔ نیکسٹ ہے ملک، یہ اس وجہ سے اس میں ظرف مکان ہے کیونکہ اس میں جگہ کے معنی پائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ مکان ہو گیا۔ اب حکومت، حکومت ہے اس میں جمع۔ اب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں جمع وہ اسم ہے جو بہت سی چیزوں کے مجموعے کو ظاہر کرے۔ جس میں بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اس میں جمع۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر فوج، جماعت، قطار، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اس میں جمع ہے۔ نیکسٹ ہے فصلیں، فصلیں ہیں اس میں ظرف مکان۔ اب مکان اس وجہ سے ہے وہ اس میں ظرف جس میں جگہ کے معنی پائے جائیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ جگہ کے معنی پائے جا رہے ہیں، اس وجہ سے جس طرح کہ یہ تھا اسی طرح ہی یہ ہے۔ لاسٹ پر ہے گھنٹہ، یہ ہے اس میں ظرف زمان جو کہ زمانے یا وقت کے معنی جس میں پائے جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ سوال نمبر 13 ہے، درج بالا ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے دی گئی انگریزی عبارت کا اردو ترجمہ کریں۔ یہ انہوں نے ہمیں عبارت دی ہے جس کا ہم لوگوں نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو چلیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پرابلمز آر پارٹ آف لائف، مسائل زندگی کا حصہ ہیں۔ دوز ہو لوز ہرٹ ہارڈلی سکسیڈ، حوصلہ ہارنے والے مستقبل میں کم کامیاب ہوتے ہیں۔ ویئر ایز البتہ دوز ہو کیپ فائٹنگ فار دیئر رائٹس سکسیڈ ون ڈے، البتہ جو اپنے حقوق کے لیے مسلسل لڑتے ہیں ایک دن ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ Therefore تاہم if you want to succeed in life then first try to be determined، اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے عزائم پر ڈٹے رہیں۔ Always remember، ہمیشہ یاد رکھیں that every problem has a solution، کہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ All you need is to concentrate think، ہم سب کو کامیابی کے حصول کے لیے توجہ مرکوز کرنے، think سوچنے، analyze تجزیہ کرنے، and work hard until you succeed، اور سخت محنت کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس چیپٹر کا لاسٹ کویسچن ہے، کسی ملک کے لیے زراعت کی اہمیت پر مضمون لکھیں۔ تو چلیے ہم یہ جو مضمون ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ زراعت، انسان کی غذائی ضروریات زیادہ تر فصلوں اور پھلوں سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ پاکستان کا زرعی شعبہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے اور GDP میں اضافے کے لحاظ سے یہ ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کی بھوک کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو زرخیز زمین
بیف فراہم کریں۔ دیہی علاقوں میں زیادہ تر افراد کا ذریعہ روزگار زراعت، غلہ بانی اور جنگلات کی کٹائی ہے۔ کسان ہمارے محسن ہیں جو ہمارے لیے خوراک کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ گرمی ہو یا سردی، یہ کھیتوں پر محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں تاکہ ہماری زرعی پیداوار میں اضافہ ہو۔ انہیں جدید زرعی آلات فراہم کریں۔ انہیں جدید طریقہ ہائے کار بیج، کھاد اور جراثیم کش ادویات مناسب داموں فراہم کی جائیں تاکہ ہمارا زرعی شعبہ ترقی کر سکے۔ پاکستان میں سیلاب آنے کی بدولت زرعی شعبہ بہت متاثر ہوتا ہے۔ اس سے ہونے والے نقصان کے باعث ملک کو فوڈ سیکورٹی کا خدشہ لاحق ہے۔ خوراک کی قلت سے بچنے کے لیے زراعت کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے کسانوں کے نقصانات پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ملک کو خوشحال کرنا ہے تو کسان کو خوشحال کرنا ہوگا۔ اگر ہم زراعت کو ترقی دیں گے تو ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم غیر ملکی چیزیں منگوانے سے بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ ہم خود زرعی اجناس کے ذریعے قیمتی زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہترین وسائل سے نوازا ہے۔ یہاں کی زمین بہت زرخیزی کے لحاظ سے انمول ہے۔ ہم گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہو چکے ہیں۔ ہم اسے برآمد کرتے ہیں۔ پاکستانی چاول کی دنیا بھر میں بڑی مانگ ہے۔ یہاں کاشت کیے جانے والے چاول اپنی خوشبو کے لحاظ سے بے مثال ہیں۔ پاکستان کی ایک اہم برآمدی فصل کپاس بھی ہے۔ اسے ہم بیرون ملک میں بیچ کر زر مبادلہ کماتے ہیں۔ بہت سے لوگ پولٹری فارم کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ مرغیاں رکھنے سے انڈے اور گوشت کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کی زمین زرخیز ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ زراعت پر توجہ دی جائے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو کسان بنایا جائے تاکہ ہم اپنے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کر سکیں۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔